قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں جا بجا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں میں تیڑ تھی، کجی تھی، ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ انسان جب انسان ہی کا جائزہ لیتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سوچنے، سمجھنے، ارادہ، اختیار، فیصلہ، قوت، یہ سب کچھ دماغ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ دل کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ موجودہ سائنس تو دماغی کے بارے میں کہتی ہے کہ انسانی جتنے بھی محرکات ہیں وہ اٹھتے ہی دماغ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ دل کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انسان کو اگر آپ انسان کی حیثیت سے دیکھیں تو دوسرے حیوانات کی طرح وہ محض ایک حیوانی وجود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ پہلے مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے حیوانی وجود کو، یہ جو ہمارا قالب ہے جس کو آپ جسم کہتے ہیں، اس کو کس طریقے سے بنایا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے اور پھر مختلف مراحل سے ہم نے اس کو گزارا ہے، اس کا تسویہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اب جس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اس میں بھی پہلا مرحلہ اس کے حیوانی وجود ہی کو تخلیق کرنے کا ہے۔ یہ کم و بیش 120 دن میں اب مکمل ہو جاتا ہے۔ دونوں مراحل کے بعد یہ کہا ہے کہ پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ جو روح پھونکنے کا عمل ہے یہی در حقیقت انسان کو اس کی شخصیت عطا کرنے کا عمل ہے۔ تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی ایک اس کا وہ حیوانی قالب جس کے اندر انسان کی شخصیت آتی ہے، اور ایک انسان کی وہ شخصیت جو اللہ تعالیٰ ایک پھونک کے ذریعے سے اس پہ پھونک دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مذہبی بنیاد پر یا قرآن کی بنیاد پر بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یہ بڑا بنیادی معاملہ ہے، یعنی ہمارے نقطہ نظر سے یا قرآن کے نقطہ نظر سے یا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، انسان حیوانات میں سے محض ایک حیوان نہیں ہے، اگرچہ اس کے اس وجود کا، اس قالب کا، اس جسم کا ارتقاء اسی طرح سے ہوئی ہے جس طرح کہ حیوانات کا ہوتا ہے، اس کی تخلیق بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے۔ میں نے اس پورے پروسیس کی وضاحت کی ہے سورہ سجدہ میں، البیان میں، ان آیات کے تحت جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو کیسے بنایا گیا، وہ کن مراحل سے گزرا، اور وہ کون سا مرحلہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو انسان کی حیوانی شخصیت اور انسان کی انسانی شخصیت یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ربط پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو شخصیت انسان کو دی جاتی ہے وہ اس دنیا میں الگ سے کام نہیں کرتی، وہ جس آلے کو اپنے کام کے لیے ذریعہ بناتی ہے وہ انسان کا یہ جسم ہے۔ یعنی اس کو اگر کوئی ارادہ کرنا ہے تو اس کا ظہور بھی اس جسم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی کام کرنا ہے، یعنی کسی چیز کو پکڑنا ہے، کسی طرف جانا ہے، تو اس کا بھی ظہور انسان کے اسی قالب کے ذریعے سے یا انسان کے اس جسم کے ذریعے سے یا کہیے کہ حیوانی وجود کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہمارے حیوانی وجود کا مرکز ہمارا دماغ ہے، ٹھیک، یعنی دماغ جس طریقے سے ہمارے ہاتھ ہیں، جس طرح کے ہمارے پاؤں ہیں، اسی طرح ہمارے حیوانی وجود کا ایک حصہ ہے، اور اسی سے در حقیقت سارے جسم کے اعمال کنٹرول ہو رہے ہیں۔ ارادہ بھی وہیں سے آ کے ان تمام چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بات ہے جو سائنس کے دائرے کی ہے، سائنس اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ لیکن وہ شخصیت کہاں سے آتی ہے؟ بچے میں وہ روح کیسے پھونکی جاتی ہے؟ وہ شخصیت قرآن بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے بن چکی ہے، یعنی ہم سب کی تخلیق سے بہت پہلے وجود میں آ چکی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جا کے یہ بتاتا ہے کہ جس وقت ہم نے انسانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت اس اصل شخصیت سے الست کا عہد لیا تھا، اس کا سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے۔ تو وہ شخصیت آتی کہاں سے ہے، اور جب آ جاتی ہے تو وہ آ کے ہمارے اس قالب میں ڈیرا کہاں ڈالتی ہے؟ اس میں قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ آتی ایک روح کی صورت میں۔ روح سے مراد یہاں وہ یونانی مفہوم کا روح نہیں ہے، بلکہ ایک پھونک کی صورت میں آتی ہے۔ جس طرح کہ انسان کا حیوانی قالب مختلف مراحل سے گزر کر مٹی سے، کیچڑ سے بنتا ہے اور تصفیے کے مراحل سے گزرتا ہے، یا جس طرح اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ایک قطرہ آب وجود میں آتا ہے، وہ قطرہ آب اپنے اندر اس کی پوری حیوانی زندگی کے اسباب لے کے آتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جس طرح کہ آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ اب
نطفہ ہے، یہ علقہ ہے، یہ مضغہ ہے، وہ ان سب مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ جو میری شخصیت ہے جو مجھے دی گئی ہے، یعنی انسانی شخصیت جو میرے شعور کا ذریعہ بنتی ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے اس طرح نہیں آتی، یا اس کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی، یا میرے اس حیوانی وجود کے تعامل سے نہیں بن جاتی، یہ اوپر سے آتی ہے۔ اور جب اوپر سے آتی ہے تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک پھونک کی صورت میں آتی ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اس طرح کے امور میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کر دی ہے کہ یہاں تمہیں تشبیہ دے کر، دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کر ایک بات سمجھائی جاتی ہے، ان کی حقیقت تم نہیں جان سکتے اور ان کے تمہیں درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آنے کا عمل ہے، یہ بھی سائنس کی گرفت سے باہر ہے۔ سائنس کی گرفت سے باہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تجربے اور مشاہدے کی گرفت سے باہر ہے، کیونکہ سائنس کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر ہے۔ وہ تجربے اور مشاہدے سے پہلے حقائق کا مطالعہ کرے گی، پھر زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ اس سے کوئی استنباط کر لے گی۔ تو یہ چیز تو اس کے دائرے میں نہیں ہے کہ وہ آتی کیسے ہے۔ اس کے بعد یہ کہ وہ آ کر رہتی کہاں ہے۔ رہتی سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غیر مرئی چیز ہے، وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ میری آنکھوں کی گرفت میں نہیں آتی، میرے تجربے کی گرفت میں نہیں آتی، میرے مشاہدے کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن آخر کسی مقام پر آ کر وہ ارتکاز کرتی ہے تو قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے دل میں ارتکاز کرتی ہے۔ یعنی گویا دل اس کا مکان ہے، اس کا ظرف ہے، اس شخصیت کا ارتکاز اس میں ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے وہ دماغ کے ذریعے سے عمل کرتی ہے۔ تو سائنس یا تجربہ اور مشاہدہ اس کی حد یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ کام ہاتھ کر رہے ہیں، یہ پاؤں کر رہے ہیں، ہاتھوں تک پیغام کہاں سے پہنچ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی آخری حد کیا ہوگی، وہ یہ کہ وہ دماغ کا انالیسس کر لے اور یہ دیکھ لے کہ وہ اس طرح کام کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید دل ہی کو موضوع بناتا ہے، کیونکہ انسانی شخصیت کا ظرف وہی ہے، مکان وہی ہے، اسی میں وہ ارتکاز کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب واضح ہوئی بات۔ یہ بیان فرمائیے گا، ہم جب اپنی زبان اور محاورے میں عام طور پہ کہتے ہیں بھئی اس کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، یا دل میلا ہو رہا ہے، یا دل پر بوجھ ہے، تو وہاں پر تو ایک محاورتاً تشبیہ دے کے اسلوب میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ انسانی شخصیت یا انسان کے سوچنے سمجھنے کے زاویے کو، چونکہ زبان، بیان، محاورے میں جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہو، قرآن نے بھی اس کو اسی لیے استعمال کر لیا؟ قرآن مجید نے اگر محاورے کے طریقے پر یہ بات کی ہوتی تو یہ تعویل ہو سکتی تھی، لیکن ایسے ہے نہیں۔ آخر اس آیت کو کیا کریں گے اس کو؟ تام القلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں رکھے ہوئے ہیں ہم نے۔ تو یہ اسلوب جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو کوئی اس طرح کی تعبیر سمجھا جائے۔ جگہ جگہ قرآن نے اس کو واضح کر دیا، اور میرے نزدیک تو خود یہ ایک علمی سوال ہے کہ وہ شخصیت اگر آتی ہے تو ارتکاز کہاں کرتی ہے؟ پاؤں میں کرتی ہے، ٹخنے میں کرتی ہے، ہاتھ پہ کرتی ہے، ظاہر ہے کسی جگہ کرے گی نا، تو وہ ارتکاز دل ہی میں ہونا چاہیے۔ وہ دماغ میں کیوں نہیں کر سکتی جو فیصلے کر رہے ارادے اختیار سے؟ اس نے دماغ میں کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دماغ کا ذکر کر دیتے۔ ٹھیک، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ تو وہی بتائیں گے، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرکز میں کرتی ہے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ نے مختلف موقعوں پر کیا کہا کہ تمہارے سینے میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ ٹھیک ہے تو تم ٹھیک ہو، یہ غلط ہے تو تم بھی غلط ہو۔ تو یہاں کیا سوال ہے اس بات کا کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ محض زبان کا اسلوب ہے؟ بالکل۔ تو یہ تمام الفاظ، تعبیرات اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ اس وجہ سے میرے نزدیک اصل بات یوں ہے کہ میری اصل شخصیت کا ارتکاز اس جگہ ہو رہا ہے، لیکن وہ غیر مرئی ہے، وہ سائنس کی گرفت کی چیز نہیں، وہ تجربے اور مشاہدے کی چیز نہیں۔ تو قرآن اسی کو موضوع بنا رہا ہے، اور یہ بات کہ یہ سب زبانوں میں کہاں سے آیا ہے، یعنی دماغ سے تو لوگ واقف ہی تھے، کہاں سے آیا ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ یہ انبیاء کی دی ہوئی تعلیم ہی سے آیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہر زبان میں یہی محاورہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی اہم نقطہ آپ نے پیش فرمایا۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک ضمنی سوال، ابھی آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ یونانی مفہوم میں روح نہیں ہے، بلکہ یہ جو نفخ روح قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پھونک دی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ یونانی مفہوم ہے کیا کہ جس سے مختلف قرآن مجید روح کا ایک تصور پیش کرتا ہے؟ نہیں، دیکھیے وہ تو ایک بالکل دوسری چیز ہے، وہ یہ کہ آپ کی جو اندرونی شخصیت ہے اس کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ اس شخصیت کے آنے کے پروسیس کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخصیت آتے کیسی ہے، اور وہاں یہ بتایا جا رہا ہے یونانی علوم میں کہ وہ شخصیت ہے کیا۔ اچھا، وہاں ہے کیا کا جواب ہے وہ روح ہے، اور یہاں پر وہ منتقل کیسے ہوتی ہے اس پروسیس کو بیان کرنے کے لیے جو قرآن نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح پھونک سے منتقل ہوتی ہے۔ دو بالکل الگ الگ باتیں۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ کیا سائنسی انکشافات کو قرآنی آیات سے متعلق کرنا درست ہے، اور کہیں پر اگر سائنس کا کوئی عملی مشاہدہ، تجربہ، اطلاق ہمیں قرآن کے ظاہری معنی سے ٹکراتا ہوا نظر آئے تو پھر وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ کہ کیونکہ سائنس تو ایک 2 اور 2 4 کی طرح
قطعیت سے ہمیں ایک بات پہنچا رہی ہے تو ہم قرآن مجید کی تعویل کریں گے کہ شاید وہاں سمجھنے میں ہمیں کوئی غلطی ہو گئی، چونکہ سائنس تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ایک طرح سے گواہی ہے، تجربے مشاہدے پہ مبنی ہے، یا وہاں پر پھر سائنس کی تعویل کریں گے؟ تعویل کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اپنے فہم پر ضرور نظر ثانی کریں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی اور ہم قرآن مجید سے ایک بات سمجھے ہوئے ہیں تو دوبارہ غور کریں گے، قرآن کو دیکھیں گے، لیکن قرآن کو سمجھنے کا عمل اسی طرح سے ہوگا جس طریقے سے اس سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں۔ یعنی سائنسی طور پر کوئی چیز سامنے آنے کے بعد قرآن پر غور کرنے کا طریقہ نہیں تبدیل ہو جائے گا، لفظ کا مطلب کیا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اس میں اگر کسی غلطی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ چیز سامنے آئی، اس کے نتیجے میں ہمیں دوبارہ غور کرنے کا موقع ملا اور ہمارے فہم میں جو غلطی تھی وہ ہم پر واضح ہو گئی۔ تو ری وزٹ کرنا، ریویو کرنا، دوبارہ دیکھنا، یہ تو لازم ہے اور ہر موقع پہ دیکھنا چاہیے۔ اس میں سائنس کی کیا بات ہے؟ کسی جگہ پر کوئی لفظی تحقیق سامنے آ جاتی ہے پھر بھی دیکھیں گے۔ کوئی صاحب علم نحو میں کوئی نئی تالیف کی طرف توجہ دلا دیتا ہے اس وقت بھی دیکھیں گے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اہل علم بہت سے نئے نئے اسالیب کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ ان اسالیب کے بارے میں جب اطمینان ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام حمید الدین فرائی نے بہت سے اسالیب کی طرف اپنی کتاب اسالیب القرآن میں توجہ دلائی، اسی طرح اس مدرسہ فکر میں بہت سے دوسرے اہل علم پیدا ہوئے۔ ہمارے استاذ امین احسن اصلاحی نے، اسی طریقے سے مدرسۃ الاصلاح کے اور بہت سے اکابر نے بعض اسالیب کی طرف توجہ دلائی، تو دوبارہ غور کرتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تو سائنس کا معاملہ ہو، جدید علم کا معاملہ ہو، قدیم علم کا معاملہ ہو، نحو کا معاملہ ہو، صرف کا معاملہ ہو، بلاغت کا معاملہ ہو، لغت کا معاملہ ہو، جب بھی کوئی نئی تحقیق سامنے آئے گی، اگر وہ ہمارے فہم سے متصادم ہے تو ہم اپنے فہم کو ضرور دوبارہ زیر غور لائیں گے۔ اور یہ دوبارہ زیر غور لانا یہ ہر وقت لازم ہے، جب جب توجہ ہو دوبارہ زیر غور لائیے۔ یہ ری وزٹ کرنا ہے، یہ اپنے فہم کو ری وزٹ کرنا ہے تو یہ کریں گے، لیکن قرآن کی تعویل اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ تو تقاضا کسی اور چیز کا کر رہا ہے، اسی طریقے سے جملے کی تعریف تو کوئی اور بات بتا رہی ہے، سیاق و سباق تو کہیں اور لے جا رہا ہے، لیکن چونکہ ایک سائنسی چیز سامنے آ گئی ہے تو اب ہم یا لفظ میں تغیر کریں گے یا تعریف کو نظر انداز کریں گے اور پھر بات بنا دیں گے۔ تو یہ جو تعویل کرنے کا عمل ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے تو اگر میں اس طرح کی جسارت قرآن کے معاملے میں کروں تو زمین کا پیٹ پھر بہتر ہے۔ میں تو اس کو کسی حال میں گوارا نہیں کروں گا۔ ہاں، اپنے فہم کو ریوزٹ کرنا، اس کو بار بار دیکھنا، یہ بہرحال لازم۔ ٹھیک، لیکن ہم سے اگر نتیجے کے اعتبار سے ہمارا فہم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہی اس کا معنی ہے اور سائنسی حقیقت اس کے برخلاف ہے، تو پھر ہم دنیا کو کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو تمہارا مشاہدہ ہے اس سے ایک مختلف بات لکھی ہوئی ہے، اگرچہ یہ تمہاری علم، عقل اور تجربے مشاہدے میں پوری نہیں اترتی؟ اس وقت تک تو 15 صدیاں ہو گئی ہیں، ہمیں یہ صورتحال پیش نہیں آئی، لیکن اگر پیش آ جائے گی تو میں یہ کہوں گا کہ تمہاری نگاہ غلطی کر سکتی ہے، تمہاری تحقیق غلطی کر سکتی ہے، اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔